بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس کی طاقتور فوج کی وجہ سے یوکرینی فوج کی کارروائی سست پڑ گئی ہیں۔ یوکرین کو جنوب میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جہاں اس کے مغربی ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ملٹری اکیڈمیوں کے فارغ التحصیل طلبہ اور افسروں سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل جلد ہی تعینات کر دیے جائیں گے۔ میزائل 10 سے زائد جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین کا امریکہ سے افغان اثاثے جلد از جلد واپس کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغان مسئلے پر ایک اجلاس منعقد کیا۔ جمعرات کے روز چینی میڈیا کے مطابق اجلاس میں سلامتی کونسل کے ارکان کے علاوہ افغانستان، پاکستان، بھارت، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور دیگر ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے نے اپنی تقریر میں کہا کہ افغانستان افراتفری سے حکمرانی کی طرف منتقلی کے نازک دور میں ہے، جس کے لیے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی طرف سے مسلسل ان پٹ اور توجہ کی ضرورت ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا امریکی خاتون اول کو انتہائی قیمتی تحفہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے دورہ امریکہ پر امریکی خاتون اول جل بائیڈن کو ہیرا تحفے میں دے دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے دورہ امریکہ کے دوسرے مرحلے میں وائٹ ہاؤس میں ایک نجی تقریب کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن سے ملاقات کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے وائٹ ہاؤس کی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے عالمی ماحولیاتی معاہدے پر سربراہی اجلاس بلانے پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سربراہی اجلاس میں دعوت اور پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات نئے عالمی ماحولیاتی معاہدے کے موضوع پر سربراہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ حج کی تیاریاں، سعودی سیکیورٹی فورسز کی پریڈ۔ سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز نے حج کی تیاری کے لیے پریڈ کا انعقاد کیا۔ یہ پریڈ مکہ سے منعقد کی گئی۔ لاکھوں عازمین حج مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی پریڈ میں خواتین اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ پریڈ کے دوران فوجی دستوں نے نماز بھی ادا کی۔ اس موقع پر شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے قد آور بینر بھی آویزاں کیے گئے تھے۔ پریڈ کا معائنہ کرنے کے لیے سعودی عرب کے وزیر داخلہ عبدالعزیز بن سعود اور سینئر سیکیورٹی کمانڈرز بھی موجود تھے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں شدید گرمی کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں جون کے مہینے میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ مقامی محکمہ موسمیات کے مطابق 22 جون کو بیجنگ میں دوپہر کا درجہ حرارت 40.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ 29 مئی 2014 کے بعد پہلی بار ہے جب بیجنگ میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ ہوا۔ برطانیہ میں شرح سود میں بڑا اضافہ 15 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ بینک آف انگلینڈ نے شرح سود میں یکمشت 50 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بینک آف انگلینڈ نے شرح سود کو 4.50% سے بڑھا کر 5% کر دیا، جس کے بعد برطانیہ میں شرح سود 15 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دسمبر 2021 کے بعد شرح سود میں یہ مسلسل 13ویں مرتبہ اضافہ ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ مئی میں برطانیہ میں مہنگائی کی شرح کم ہو جانے کے بجائے 8.7% برقرار رہی۔ قرضہ لینے اور بچت کرنے والے شرح سود میں تبدیلی سے متاثر ہوں گے۔ سویڈن کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے لیے حکم امتناع کی درخواست مسترد۔ سویڈن کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف بنایا گیا 9 رکنی بینچ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق کے علیحدہ ہونے سے ٹوٹ گیا۔ چیف جسٹس نے نیا 7 رکنی بینچ بنا دیا جو مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔
عدالت نے فوری طور پر حکم امتناع کی درخواست مسترد کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائلز کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ بھارتی شہری حج کرنے پیدل مکہ پہنچ گیا۔ بھارت کا ایک شہری 8,500 کلومیٹر طویل سفر طے کر کے حج کرنے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ شہاب الدین نے حج کی ادائیگی کے لیے 8,640 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا۔ ڈاکٹر شہاب الدین نے یہ 8,640 کلومیٹر کا پیدل سفر 370 دن میں طے کیا ہے۔ سعودی عرب میں فضائی ٹیکسی کی کامیاب آزمائش۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نیوم نے متعلقہ عالمی ادارے سے فضائی ٹیکسی کا لائسنس حاصل کر لیا اور اب سعودی عرب میں بھی فضائی ٹیکسی چلے گی۔ نیوم اور سعودی محکمہ شہری ہوابازی کے تعاون سے فضائی ٹیکسی کا تجربہ ایک ہفتے تک جاری رہا۔ PIA کا عید الاضحیٰ کے موقع پر کرایوں میں کمی کا اعلان۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر اندرون ملک پروازوں کے کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق PIA کی تمام اندرون ملک پروازوں پر مسافروں کو 10% رعایت حاصل ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی MD IMF سے ملاقات، جلد فنڈ جاری کرنے کی اپیل۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی مالیاتی ادارے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیراعظم کی طرف سے جلد از جلد فنڈز جاری کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم اور MD IMF کے درمیان ملاقات فرانس میں مالیاتی کانفرنس کے دوران ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان کے لیے جاری IMF پروگرام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ IMF اور پاکستان کے درمیان تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ احاطہ عدالت سے گرفتار۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ان سے ملنے کے لیے عدالت پہنچی۔ پولیس نے کمرہ عدالت باہر ہی سے عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا۔ PTI رہنما عمر سرفراز چیمہ کو آج جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ لاپتہ آبدوز کی تلاش میں تیزی، ٹائٹن میں آکسیجن ختم ہونے کی ڈیڈ لائن گزر گئی۔ بحیرہ اوقیانوس میں لاپتہ آبدوز ٹائٹن کی تلاش نہایت شدت سے کی جا رہی ہے، جبکہ اس میں موجود آکسیجن ختم ہونے کی دی گئی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے۔ موقر امریکی، کینیڈین اور برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی کوسٹ گارڈ نے لاپتہ آبدوز میں آکسیجن ختم ہونے کی ڈیڈ لائن پاکستانی وقت کے مطابق کل شام 4:18 کی دی تھی۔ امریکی کوسٹ گارڈ حکام کے مطابق لاپتہ ہونے والی ٹائٹن کی تلاش کے دوران گزشتہ روز زیر آب موجود آبدوز کی آوازیں سنی گئی تھیں، لیکن تاحال اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز ملک میں ڈالر کی قیمت میں معمولی کمی ہوئی۔ مرکزی بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے سستا ہو کر 286.73 روپے پر بند ہوا۔ کیا رہے کہ گزشتہ روز بھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی تھی۔ سرکاری ملازمین کو 28 جون کو بھی چھٹی دینے کا اعلان۔ حکومت نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کو 28 جون کو بھی چھٹی دینے کا اعلان کر دیا۔ اس ضمن میں جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سرکاری ملازمین کو عید الاضحیٰ کی 5 چھٹیاں ہوں گی۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج 200 روپے کی کمی ہو گئی۔ آل پاکستان جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 200 روپے کمی کے بعد ملک میں ایک تولہ سونے کی قیمت 2,18,500 روپے ہو گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں کمی کے بعد اس وقت ملک میں 10 گرام سونے کی قیمت 172 روپے کم ہو کر 1,87,328 روپے ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔